بہت شکریہ جی. آج یہ جو دلخراش واقعہ پیش آیا آج سے 2 روز قبل ازدار کا، جس میں دوبارہ ہمارے بچوں نے قربانی دی، اور یہ پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے، اس کے جذبے کو کیسے شکست دے گا. APS پشاور میں ہمارے بچوں نے قربانی دی. پیرنٹس کا ذرا ریزالو دیکھیں، ان کا عزم دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں. ایک صوبیدار سلیم صاحب ہیں جن کی 2 بیٹیوں کی انہوں نے تدفین کی ہے، تیسرا بیٹا ان کا کرٹیکل ہے، اور وہ ایمبولینس کے آگے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں اور بھی قربانی دوں گا. ان کے بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی ابھی، انہوں نے کہا کہ میرا خاندان اور قربانی کے لیے بھی تیار ہے اور ہم دشمن کا پورا مقابلہ کریں گے. ایک صاحب ملے جن کی 4 بچے اس وقت ICU میں، 3 سٹیبل ہیں، ایک ان کی جو بیٹی ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا حوصلہ اور جذبہ بلند ہے کہ پاکستان کے لیے کسی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج خزدار آپ لوگ آئے ہیں، ہم انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا کو لے کے آئے ہیں کہ اصل صورتحال کا یہاں پہ آپ کو دکھایا جائے کہ ہماری قوم کیسے قربانی دے رہی ہے، اور بھارت جو بزدل دشمن ہے، مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں ایک شکست فاش کے بعد اب وہ سافٹ ٹارگٹ پہ آ گیا ہے. اور دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ ہے، اور یہ فتنہ الہندوستان ہے یہاں پہ جو آپریٹ کر رہا ہے. کلبھوشن یادیو کا پکڑا جانا بلوچستان سے منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارتی انوالومنٹ ہے ٹیررزم میں ان بلوچستان. اس کے بعد آپ نے انٹرویو سنے گلزار امام شمبے کے، سرفراز بنگلزئی کے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم جب یہ سارے کام کر رہے تھے تو ہمیں بھارتی بیکنگ جو وہ مل رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھارت اپنی پراکسیز کے تھرو بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. اور آپریشن مارکہ حق کے دوران بھی 9/10 کی رات کو 33 اٹیک ہوئے پورے بلوچستان کے اندر. تو یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے، پاک فوج نے وہ اٹیمپٹس ناکام بنائے. تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایک پختہ عزم ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی فتنہ الہند کو مکمل شکست دیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور بلوچستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے. یہ پوری ایویڈنس جو ہے وہ سامنے پیش کریں گے، جیسے DG ISPR نے اس دن آپ کو آڈیو سنائی کہ کیسے انڈین ہینڈلرز یہاں پہ رابطہ کر کے فائنینسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، باقی سپورٹ یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب وہ سافٹ ٹارگٹ کی طرف دشمن جو ہے وہ جا رہا ہے. جب اس کو فوج کے خلاف ناکامی ہوئی اور اب یہاں پہ بھی ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے ٹو ہٹ ہارڈ ٹارگٹس، تو وہ اب بچوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنا شروع کر دی ہے. تو یہ پاکستانی قوم متحد ہے، ہماری افواج پاکستان آرمی یہاں پہ مکمل طور پہ پوری طریقے سے اس سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ فتنہ الہند کو ہر جگہ پہ ہم ایکسپوز کریں گے کہ انڈیا جو ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مودی کا اور اس کی گورنمنٹ کا اور اس کے منسٹرز کا بلوچستان سے کیا آبسیشن ہے کہ اپنی تقریروں میں بلوچستان کا نام لیتے ہیں، اپنے جلسوں میں بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں. تو اور دیکھیے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے جو فتنہ ہندوستان کے ٹیررسٹ ہیں، یہ باقاعدہ آپ کو انڈین چینلز پہ نظر آئے ماسک پہنے ہوئے، جعفر ایکسپریس پہ کامنٹ کرتے ہوئے. انڈین میڈیا سیلیبریٹ کرتا رہا، اور ایک ایسی ویڈیو جعفر ایکسپریس ٹرین کی جو پاکستانی میڈیا کے پاس نہیں تھی، وہ ان دہشت گردوں نے، فتنہ ہندوستان نے وہاں پہ سپلائی کی اور انڈین میڈیا اس کو دکھاتا رہا. تو یہ تو اٹس ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ، اور یہ بالکل اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بھارت کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر. مگر ہم یہ بالکل کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ جو ریزالو ہے، جس طرح کی ڈٹرمنیشن ہے، جس طرح کا ایک حوصلے ہیں، عزم ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر کا، یہ بھی پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. اور ابھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی کنونشنل وارفیئر کے اندر. 6 جہاز گر گئے اور ان کے 26 جو مقامات تھے وہاں پہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ جی ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. اور ہماری آرم فورسز، پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر، ہمارے ایئر چیف ظہیر احمد بابر، ہمارے نیول چیف نوید اشرف، یہ دیکھیے ایک مثالی کوارڈینیشن تھی. پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا رول تھا. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ مل کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ادارے اب مل کے بلوچستان میں امن بحال کریں گے اور دہشت گردی کے اس ناسور کو، فتنہ الہندوستان کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑیں گے. سینکڑوں دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں اور ان کے اندر سے صرف 10 کو سزا ہوتی ہے. وہ قانون سازی کی طرح ہے کہ دہشت گرد پکڑا گیا ہے تو وہ شکنجے سے نکلنے کی بجائے جنہوں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے سویلینز کو، ہماری افواج کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیفر کردار تک پہنچے، باقاعدہ طور پر اس تختہ دار پر لٹکے جس پلاننگ کے تھرو انہوں نے ہمارے لوگوں کی، معصوم لوگوں کی. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور یہ ہر پاکستانی کی اب دل کی آواز ہے
کہ جہاں پہ بہت سارے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور ہماری بہادر فوج نے ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کیا، وہاں پہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ لاز ایسے بنائے جائیں تاکہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 100% کے اوپر پہنچے، کوئی ٹیررسٹ اسکاٹ فری نہ جا سکے. اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کے تمام پولیٹیشنز کو بھی اکٹھا ہونا ہوگا اور پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور یہ انشور کرنا ہوگا کہ ہر ٹیررسٹ جو ٹرائل پہ جائے وہ پھر یہاں سے چھٹنے نہ پائے. تو اس کے لیے بالکل ایفرٹ ہو بھی رہی ہے، کریں گے بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کریں گے. اے پی ایس کے بعد بھی ساری پارٹیز بیٹھی تھی، سب کے اتفاق رائے سے آپریشن ضرب عضب ہوا تھا، نیشنل ایکشن پلان کو فارمیٹ کیا گیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. کور کمانڈرز کانفرنس کا تو بہت واضح اعلان ہے، بھارت کا نام لیا گیا ہے، اس سے ہائیسٹ ایپکس تو ملٹری فورم نہیں ہے. تو آر وی گوئنگ ٹو کریک ڈاؤن آن دیز ٹیررسٹ ود فل فلیج فورس، یا ہم جو آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے اسی کو وہ کریں گے اور آل پارٹیز کانفرنس کا؟ دیکھیے اس پہ آلریڈی ایک کنسنسس موجود ہے، ایپکس کمیٹی فیصلہ کر چکی ہے، کور کمانڈرز کانفرنس کا اپنے اعلامیہ کل دیکھ ہی لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن گوئنگ سچویشن ہے اور مکمل طور پہ اس چیلنج کو ڈیل بھی کیا جا رہا ہے، ان کو نیوٹرلائز بھی کیا جا رہا ہے. کائنیٹک ڈومین میں، نان کائنیٹک ڈومین میں کافی ساری چیزیں ہیں، ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ریزالو کے ساتھ، پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ریزالو ہے، ڈیٹرمنیشن ہے، آن گراؤنڈ ہماری ایک پریزنس ہے، تو یہ مزید جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا. یہ کیونکہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے جس کے اندر ان کو آلریڈی ڈیل کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا پاک آرمی نے اور بڑا رول پلے کیا بلوچستان گورنمنٹ نے بھی، وہ نان کنیکٹڈ ڈومین کے اندر بھی، نیریٹو ڈومین کے اندر بھی، اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی، میرٹ پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ بھی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنی ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو فائل کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ایک ہول آف دی نیشن اپروچ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا ایک بڑا پختہ عزم ہے، تو اس کی اب امپلیمنٹیشن مزید جو ہے اس کو فعال کیا. ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی سپیچ ہے بچر آف گجرات مودی کی، اور ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی جب آپ سپیچ دیکھتے ہیں تو آپ وہ ابھی شوق کے اندر ہیں کہ اچھا پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا، تو بھئی اور کیا کرتے ہیں، تمہارے 6 جہاز گرائے ہیں، 26 مقامات پہ ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا، رات کی تاریکی میں بچوں اور عورتوں کو نشانہ نہیں بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی گورنمنٹ کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے، انڈیا کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے. ہمارے ہاں جب سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا 10 تاریخ کو دوپہر میں اور شام میں، اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور فتح کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، وہیں پہ بھارت میں سوال اٹھائے جا رہے تھے مودی کی گورنمنٹ سے، اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس طرح کی شکست ہوئی ہے ہمیں اور کیوں شکست ہوئی ہے، ہم کیوں نہیں لڑ سکے. کیونکہ دیکھیے وہ بزدل دشمن تھا، رات کی تاریکی میں حملہ کیا، عورتوں بچوں کو نشانہ بنایا، پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اور اس کے بعد اب مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. اور وہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میڈیا ان سے سوال کر رہا ہے، ان کی پولیٹیشین ان سے سوال کر رہے ہیں، ان کی سول سوسائٹی سوال کر رہی ہے، جواب ان کے پاس ہے نہیں. تو یہ جتنی آپ کو سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں اور جتنی آپ کو یہ جلسوں کے اندر خطابات نظر آ رہے ہیں، یہ ایک فیس سیونگ کرنے کی کوشش ہے، یہ ایک خفت مٹانے کی کوشش ہے، شرمندگی ختم کرنے کی کوشش ہے. آپ فرق دیکھ لینا، کل پوری قوم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جب وہ کنفرمنٹ ہوئی بیٹن کی، کل پوری قوم نے سیلیبریٹ کیا، پورے میڈیا نے، جرنلسٹ نے، اینکر نے سیلیبریٹ کیا، پورا پاکستان متحد تھا، پورے پاکستان کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی. تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر اب یہ صرف جو ہے وہ یہ اس طرح کے دھمکی آمیز رویہ ہی رہ گیا ہے اور ان کو پہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں جس کا ان کے پاس بالکل جواب نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ناکام پولیٹیشین اور ایک ہارا ہوا پرائم منسٹر ہے مودی، جس کے پاس اب کوئی جواز نہیں بچا کہ اس کو اب فورن ڈیلیگیشن لیڈ کرنے کے لیے بھی کانگریس کو آواز دینا پڑی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے اندر سے جو سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے ڈیلیگیشنز کی مکمل تیاری ہے. جب آپ انٹرنیشنل فرنٹس پہ جائیں گے، جو ظاہر ہمارا ایک پروونس ہے اور وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کشمیر، جو آج انڈیا کے پاس بھی ہے، سو اس سبجیکٹ کو اسپیشلائز طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اور کنٹینیوٹی، کیونکہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو ٹیک اپ ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. سو اس کو اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اس کے لیے ظاہر ہے آل پارٹیز کانفرنس اپنی جگہ، لیکن آپ کی گورنمنٹ کو کنسسٹنسی کے ساتھ آل اوور دا ورلڈ بلوچستان کے ایشو کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا، کیونکہ انڈیا جو ہے جس طرح بھی آپ خود بھی بات کر رہے تھے، میڈیا کے تھرو اس کو انٹرنیشنلائز رکھتا ہے. ہم نے اس کی کنسسٹنسی کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا؟ دیکھیے ایک تو آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ کشمیر دوبارہ سے انٹرنیشنلائز ہو گیا، اور اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ایز اے ڈسپیوٹڈ ایشو، تو وہ اٹس بیک آن دا ٹیبل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ڈپلومیٹک سکسیس رہی ہے. کشمیر ایشو اتنا ہائی لائٹ پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اب جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. دیکھیے بلوچستان کے حوالے سے ایک رول آف دا گورنمنٹ اپروچ موجود ہے اپنی جگہ پہ،
اور نہ صرف ایپیکس کمیٹی بلکہ اب مکمل طور پہ ہر ڈومین کے اندر اسٹریٹجیز بن رہی ہیں. ہمارے جو فورن مشنز ہیں, ہمارے جو امبیسڈرز ہیں, ہمارے جو ڈیلیگیشن جا رہے ہیں, وہ مکمل طور پہ بریفڈ ہے اس کے اوپر. میں میڈیا ہاؤسز کو بھی کہوں گا کہ تمام میڈیا ہاؤسز اپنا بیورو کھولیں یہاں پہ, اور ہم تیار ہیں اسپیس دینے کے لیے. اور ہم چاہیں گے کہ نہ صرف کوئٹہ کے اندر بلکہ ڈاؤن ساؤتھ بھی میڈیا کا ایک پریزنس ہونی چاہیے, اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے. تو میڈیا کی ڈومین کے اندر بلوچستان میں ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے. تمام ڈومینز کے اندر جو ہے وہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ اور پوری نیشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. اور بلوچستان گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا پچھلے چند مہینوں کے اندر, اور سی ایم بلوچستان بھی جو ہے وہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں جس طریقے سے وہ سارے ایفرٹ کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ اور ایک ایفرٹ کے ساتھ اور ایک سسٹینیبلٹی کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ, کہ ہم تواتر کے ساتھ یہاں پہ آتے رہیں گے اور ان چیزوں کو ڈیل کرتے رہیں گے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوورآل بہت بہتر ہے. اللہ نے بہت بڑا موقع کیا, آپ کی دعائیں کام آئی ہیں, کیونکہ اگر یہ آپ کا کرتا تھا, کیونکہ یہ 15 میٹر دور تھا, تو اللہ نے بہت بچت اللہ نے بہت بچت کی ہے, ورنہ بہت بڑا نقصان ہے. اور آپ کے بچوں کا حوصلہ دیکھ کے میں اندر کھڑا تھا پرسوں, میرا دل دہل گیا تھا, مگر بچوں کا جو حوصلہ تھا اور اس طریقے سے وہ رسپانس کرے, تو ابھی بھی آئے تھے 2 گھنٹے ہوئے. یہ بڑا بڑے بہادر بچے ہیں, میرے ساتھ میں فخر ہے کہ کون آپ کے بچوں میں پڑھا. بیٹا جی کیسی حالت ہے؟ کہاں جی اللہ خیر. السلام علیکم سر, آپ کی بیٹی ہے بیٹا؟ ایک بیٹا بیٹی, ہاں وہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے میرا ساتھ. تو ہوش میں دونوں الحمد للہ سر بیٹھا بیٹی کو سر پہ لگی ہے, سر پہ لگی مجھے یاد ہے. اور بیٹی اللہ خیر, اللہ نے موجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بچت کیا. آپ سلیدار اسلم کے بھائی سلیم صاحب کے بھائی, میں سلیم صاحب کا حوصلہ دیکھا ہے ہم نے, پوری قوم نے دیکھا, اور ایسا حوصلہ جو ہے نا وہ یہ وطن کے ساتھ مٹی کے ساتھ اللہ بڑا آپ کو قدر دے میرے بھائی. اللہ نے آپ کی بہت قربانی, اس وقت بہت قربانی یاد رکھی جائے گی ہمیشہ. پرسوں جب پرائم منسٹر اور نواز صاحب بھی آئے تھے, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ 2 بچوں کا چلا جانا, ایک بچے کا سیریس ہونا یہ آسان نہیں ہے, مگر آپ کی خاندان کی جو ایک قربانی ہے اور آپ کے بچوں نے جو قربانی دی ہے, یہ وعدہ ہے حکومت کا بھی اور آرمی چیف کا بھی کہ یہ ضائع نہ رہے. اور سلیم صاحب کا جو حوصلہ دیکھا ہے پوری قوم میں دیکھا, وہ کیسے ایمبولینس کے آگے کھڑے ہو کے انہوں نے جس طریقے سے, اس سے ہم طاقتور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اس ملک کا کچھ نہیں گزار سکتا. جب تک آپ لوگوں کے جیسے لوگ موجود ہیں, آپ کے بچے موجود ہیں, کوئی اس ملک کا کچھ نہیں گزار سکتا. میں سر خود پاکستان آدمی سنتا ہوں, ہمارے جان بھی پاکستان کے لیے آدھا ہے. 2 بچیاں کیا 10 بچیاں بھی قربان کرتے ہیں. یہ جب تک یہ جذبہ نا ہمیں کوئی دشمن نہیں ہرا سکے.